أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قالوا يا أبانا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگیے. انا کنا خاطئین، بلا شبہ خطا کار ہم ہی تھے. قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، ہم قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگوں گا. انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ اور وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ سارے کے سارے یوسف کے پاس پہنچے، آویٰ الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی. وقال، اور سب سے کہا، ادخلوا مصر، سارے کے سارے مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو امن و اطمینان سے رہیں گے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 97، 98، 99 ہے. بیٹوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگیں، خطا کار ہم ہی تھے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی. تو یعقوب علیہ السلام نے جواباً فوراً ان کی بخشش کی دعا نہیں مانگی، بلکہ فرمایا سوف استغفر لکم، کہ بہت جلد میں تمہارے لیے دعا مانگوں گا. آگے کے حوالے سے دعا مانگنے کا فرمایا، یا تو اس وجہ سے کہ تہجد کے وقت کے لیے اس کو مؤخر کیا، کہ خاص میری یکسوئی، میری تنہائی اور خلوت کا جو وقت ہوگا، جب اللہ جل شانہ سے راز و نیاز اور مناجات کا موقع ہوگا، تو اس وقت میں یہ درخواست پیش کروں گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو، اپنے مسائل کو آدمی جمع کر کے رکھے، اٹھا کے رکھے خاص اوقات کے لیے. جب نماز کا وقت ہے، جیسے ہی میں نماز کے لیے حاضر ہوں گا تو یہ حاجت، یہ مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. پہلے سے تیاری ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ضرورت ہے، اور ہم میں سے کون ہے جس کو پریشانی، حاجت، ضرورت نہ ہو. تو اہتمام سے ان حاجتوں اور ضرورتوں کو ترتیب سے تیار رکھے. نماز میں حاضری دوں گا تو یہ حاجت پیش کروں گا، یہ دعا مانگوں گا.
پانچوں اوقات میں، پانچوں نمازوں میں، کیونکہ نماز کا وقت بہت قبولیت کا ہے، اور پھر اللہ نے توفیق دی پاک کپڑوں کے ساتھ، پاک جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جماعت اور مجمع کے ساتھ حاضری ہو رہی ہے، تو اس کو غنیمت سمجھے، اس موقع کو ضائع نہ کرے۔ تابعین کے دور کی بات ہے، تابعین کے دور، ایک صاحب نماز پڑھ کر، تابعین یا کچھ اس کے بعد، نماز پڑھ کے فوراً چل دیے۔ تو ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی تم اللہ سے مستغنی ہو، تمہیں کوئی اللہ سے ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو تنبہ ہوا، یعنی اس بات پر تنبیہ کی کہ نماز پڑھیے، عبادت کریے، اب اپنی حاجت اللہ کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ تم اٹھ کر چل گئے، تو تمہیں گویا کہ اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ سے مستغنی ہو۔ اس لیے بلا وجہ نماز کے بعد فوراً کپڑے جھاڑتے ہوئے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ نے حاضری کی توفیق دی ہے، اب تھوڑا دعا مانگ لیں، تسبیحات کر لیں، کچھ ذکر کر لیں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ نماز کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی، اور ہم میں سے کون ہے جس کی نماز 100% صحیح ہو؟ کتنی کمی کوتاہی رہا ہو؟ تو یہ تسبیحات فاطمہ جن میں 1.25 منٹ لگتا ہے، یہ کوئی تسبیحات، کوئی ذکر، یہ اس نماز کی کمی کوتاہی کی تلافی کا ذریعہ ہو جائے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اس لیے دعا مانگے، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں، تو دعاؤں کی قبولیت کا اور حاجتوں کے پورا ہونے کا اور پریشانیوں کے ازالے اور دفع کا یہ بہترین وقت ہے۔ اس لیے نماز کے بعد اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ تو ایک وجہ تو سوف استغفر لکم ربی، اس کی یہ ہے کہ، اور دوسری وجہ سوف استغفر لکم ربی فرمانے کی یہ کہ تم نے جو یہ غلطی کی، اس غلطی میں بندے کا حق بھی مارا گیا، کہ میرا حق حقوق اللہ سے نہیں، حقوق العباد سے بھی اس کا تعلق ہے، اور حقوق العباد سے جس کے ساتھ تعلق ہے وہ مصر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو مصر میں، جن کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا اور مجھے آ کر یہ کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، کرتا دکھایا تھا، آج اس کا کرتا ہی آیا ہے اور میرے چہرے پر ڈالنے سے میری بینائی آ گئی ہے، تو وہ تو مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں جائیں گے، وہ تمہیں معاف کریں گے، تو میں بھی اللہ سے معافی مانگوں گا، ورنہ بندے کا حق بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ سے 1000 معافی مانگتے رہیں، ڈرنے کی بات ہے۔ تو اس سے بھی یہ سبق ملا کہ آدمی کو حقوق العباد کے حوالے سے بہت چوکنا رہنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، اے اللہ کے رسول، فکر مند تھے، کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں باندی جبل احد کے پاس بکریاں چرا رہی تھی، تو میں دیکھنے کے لیے پہنچا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بکری کم ہے
تو باندی سے پوچھا کہ بکری کیوں کم ہے، پوری نہیں ہے، ایک بکری نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اللہ کے رسول، میں انسان ہوں، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے ایک چانٹا مارا، فَلَطَمْتُهَا لَطْمًا۔ تو ہلکی پھلکی کوئی چپٹ، کوئی چانٹا، کوئی تھپڑ اس کے رسید کیا۔ اور روایت کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی زیادہ سزا جو اس جیسے واقعے میں دی جا سکتی ہے میں نے نہیں دی، لیکن بہرحال ایک چپت اس کے لگائی میں نے کہ تم کہاں تھی جو بکری وہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو خیر، اب اس کی ان کو فکر ہے کہ میں نے باندی کو چانٹا تو لگا دیا، اب اس کی تلافی کیسے ہو۔ ہم تو آئی ایم سوری کہہ کے فوراً فارغ ہو جاتے ہیں، بس معاملہ کلیئر ہو گیا، آئی ایم سوری۔ اور بعضیں تو آئی ایم سوری بھی تکبر سے، بے رخے پن کے ساتھ کہہ کے چلتے بنتے ہیں، یا خانہ پوری کے طور پر۔ بھائی تمہارے آئی ایم سوری کہنے سے کیا ہوگا؟ اگر اس نے معاف نہ کیا، مقصد تو اس کا معاف کرنا ہے، اس کی معافی لینی ہے، ورنہ 1000 مرتبہ آئی ایم سوری کہو، اس سے کیا ہوگا؟ تو تم تو ایک ہی مرتبہ کہہ کے مطمئن ہوگے۔ بیوی کو گالی دے دی، الیاذ باللہ، بیوی پہ ہاتھ اٹھا دیا، تو یہ ایمان کے منافی کام ہے۔ ایمان تو یہ نہیں سکھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والا وہ تو ایسا نہیں کرتا۔ جن کا رسول اللہ سے تعلق ہے، جو ایمان والے ہیں، ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ باندی کو ایک چانٹا لگایا تو اب اس کی فکر ہے کہ اس کی تلافی کیسے ہو۔ پھر انہوں نے خود ہی ایک تلافی کی صورت سوچی، وہ یہ کہ اللہ کے رسول، میرے ذمے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، کوئی کفارہ جیسے قسم ٹوٹ جائے یا اور مختلف صورتیں، کفارے میں ایک ایک آپشن غلام کو آزاد کرنے کا بھی رکھا گیا، تو اس طرح کوئی صورت پیش آئی ہوگی، تو کہا کہ میرے ذمے غلام کا آزاد کرنا ہے، تو اللہ کے رسول اس باندی کو میں اس غلام کے آزاد کرنے کی صورت کی جگہ اس کو میں آزاد کر دوں تو یہ صحیح ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ جب میں اس کو آزاد کروں گا، ابھی دل سے خوش ہوگی، زبان سے تو باندھی ہے، وہ معاف کرنے کا نہیں کہے گی تو اور کیا کہے گی؟ مالک اور سیٹھ جب کہے گا کہ مجھے معاف کرو تو وہ منہ سے کیا کرے گی؟ کہے گی نہیں معاف کرتی، وہ کب کہے گی؟ نوکر تو یہی کہے گا سیٹھ صاحب میں نے معاف کیا، لیکن اندر سے اس کا دل پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہو۔ تو اس لیے اس باندھی کی زبان پر مطمئن نہیں، اس سے معافی بھی مانگ نہیں رہے، بلکہ وہ کام کر رہے ہیں کہ اس کا دل معاف کر دے، اور وہ یہ کہ اس کو آزاد کر دے، چنانچہ پھر اس کو آزاد کر دے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے۔ یہ گھروں میں رہنا، بہن بھائیوں میں رہنا، بیوی بچوں میں رہنا، شارع فیصل پہ 140 کی سپیڈ سے جانے والا اتنا خطرے میں نہیں جتنا بہن بھائیوں، بیوی بچوں میں، گھر میں رہنے والا خطرے میں۔ وہ ڈرائیور تو 4 آنکھیں رکھ کے چلتا ہے تو اس لیے بچ جاتا ہے، لیکن یہاں 4 کیا
دو میں سے بھی ایک پھوٹ گئی تو آدمی اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ایسا زبان سے بولتا ہے کہ اس کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ بیوی بچوں کے سامنے ایسے بولا کرتے ہیں، بیوی سے ایسے بولتے ہیں، شوہر سے ایسے گفتگو کی جاتی ہے، ماں باپ کے سامنے ایسے بولا جاتا ہے۔ یہ بولنا اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے چاہتے تو فوراً دعا مانگتے، اللہ میرے بیٹوں کو معاف کر دے، لیکن کہا نہیں، سوف استغفر لک۔ مطلب یہ ہے کہ جس بھائی پر تم نے ظلم کیا، جس بھائی کا تم نے حق مارا، جس بھائی کو تم نے تکلیف اور اذیت پہنچائی، اس کے پاس جاتے ہیں، جب وہ معاف کر دے گا تو میں بھی اللہ سے تمہارے لیے کیا کروں گا؟ معافی کی دعا مانگوں گا۔ ان دو وجہوں سے یعقوب علیہ السلام نے فوراً ان کی بخشش کی دعا نہیں مانگی، بلکہ اس کو مؤخر کیا اور فرمایا سوف استغفر لکم ربی، آگے چل کر میں تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگوں۔ ایک بزرگ سے کوئی دعا کروانے لگے کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا، تو ان کو کچھ پتا ہوگا ان کے بارے میں، تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی جو تمہارے پیچھے 12 بد دعائیں لگی ہوئی ہیں، پہلے ان کو تو پیچھے سے ہٹاؤ، مجھ اکیلے کی دعا ان 12 بد دعاؤں کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اس کا حق مارا، اس کے اوپر زیادتی کی، اس کے ساتھ دھوکہ دہی کی، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ان کے دل دکھے ہوئے اور وہ بد دعائیں دے رہے ہیں، اور وہ 12 بد دعائیں تمہارے تعاقب میں، تو اکیلی یہ دعا ان سے کیسے لڑے گی؟ پہلے ان سے تو نمٹو، پھر ایک دعا بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ ہم لوگ دعا تو بہت کرواتے ہیں، میرے لیے دعا کریں، اچھی بات ہے دعا کروائیں، لیکن اس کی بھی تو خیر خبر رکھیں کہ کسی سے بد دعا تو نہیں لی ہوئی، کسی کو پریشان تو نہیں کر رکھا، ایسی اذیت اور تکلیف دے رکھی ہے تم نے کہ ان کی تو ایک ایک سانس میں بد دعا نکلتی ہوگی، اور تم ادھر دعائیں کرواتے پھرتے ہو، تو ان دعاؤں سے کیا ہوگا؟ وہ بد دعائیں تمہیں ہر طرف سے اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ مارے کھاتے ہیں، طرح طرح کے حالات سے گزرتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں کہ یہ کس طرف سے یہ ہمیں کوئی بد دعا، یہ ہمیں اس حال سے دوچار کر رہی ہے، اس لیے اپنے معاملات کی صفائی نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، زخمی ہوتے رہتے ہیں، سدھرتے پھر بھی نہیں۔ تو اللہ ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں بہت محتاط اور سنجیدہ بنایا ہے۔ آدمی یہ تہیہ کرے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ سے اگر تعلق ہے تو وہ تو رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ میں اپنے آجو باجو کے لیے، اپنے دائیں بائیں کے لیے، اپنے قرب و جوار کے لیے تو رحمت بن جاؤ، سارے پاکستان اور سارے جہان کے لیے تو کم سے کم 2 4 10 آدمیوں کے درمیان رہتا ہوں، ان کے لیے تو رحمت بن جاؤ، کچھ تو مناسبت اور نسبت ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ تو اس نسبت کی لاج رکھ لی جائے۔ اپنے لیے بھی عذاب بن گیا، بیوی بچوں کے لیے، گھر کے لیے بھی عذاب بن گیا، میرا رسول اللہ سے کیا تعلق رہا؟ وہ تو دشمن کے لیے بھی رحمت ہے، دشمن محبت کے یوں جس نے دریا بہائے۔ ایک میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں،
میکے سسرال سے دونوں الگ تھلگ رہتے ہیں، دونوں کا سسرال الگ ہے، اس کا میکا یہ الگ تھلگ رہتے ہیں، ان کے گھر میں انبن۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ دیکھو اگر اجتماعی جوائنٹ فیملی ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا کہ پتہ نہیں کس کس کی بیچ میں بات ہو، تم تو الگ تھلگ رہتے ہو، اب گڑبڑ ہو نہ ہو تم دونوں میں سے ایک میں، نہ سالی ہے نہ ساس ہے نہ سسر ہے نہ اور کوئی ہے، تم دونوں اکیلے رہتے ہو، پھر کیوں کھٹ پٹ ہے؟ لا محالہ تم دونوں میں سے کسی ایک کی غلطی ہے، اور یہ بھی ہے کہ دونوں کی غلطی ہے، بس کسی کی زیادہ ہوگی کسی کی کم ہوگی۔ تو اپنے آپ کو دیکھو تو گھر انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ اور عام طور پر اگر لیبارٹری چیک کیا جائے نا، ٹیسٹ کیا جائے، تو یہ جو ہے نا یہ 2 انچ والی، اس کی وجہ سے ساری گھر، اس لیے نکاح کے موقع پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ بات سلیقے کی کرو، بات سلیقے کی کرو، سلیقے سے کرو، تو اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا۔ جب آدمی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر یہ بہت خطرناک حالات کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے، اللہ جل شانہ جس کی مدد و نصرت فرمائیں اور اللہ کا فضل شامل حال ہو تو پھر رشتوں ناتوں میں ہر رشتہ ناتا اس کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یہ سارے رشتوں کے ذریعے سے اس کی خوب آخرت کی سیلری ہوگی، اللہ کی رضا اور قرب کو ہول سیل کے درجے میں یہ لینے والا ہوگا، کیونکہ سب کے لیے یہ راحت کا ذریعہ ہے۔ تو دوسری بات ان آیتوں سے یہ معلوم ہے۔ اب ایک تیسرا مسئلہ اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے جو ان آیتوں میں ہے، وہ مسئلہ وسیلے کا ہے، توسل، وسیلہ۔ دیکھیں وہ بھائی خود بھی اللہ سے معافی مانگ سکتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں، بخشش کی دعا مانگیں۔ بھئی تمہارا اللہ نہیں، تم اپنے اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ان سے بہت اونچے درجے والے ہیں، بہت اونچے درجے والے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ یہ وسیلہ ہے، یہ کیا ہے؟ وسیلہ۔ اور سورہ مائدہ کی ایک آیت میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب حاصل کرو، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے تقرب کا ذریعہ اختیار کرو۔ تو یہ جو وسیلہ ہے سین کے ساتھ وصل سے ہے، اس کا معنی دو چیزوں کے درمیان ملانے والی چیز کہتے ہیں، دو چیزوں کو ملانے والی چیز، جوڑنے والی چیز، اس کو وصل کہتے ہیں۔ سین کے ساتھ بھی ہے، صاد کے ساتھ بھی، وصل، وصال، اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔
وصل صاد کے ساتھ اور سین کے ساتھ، دونوں میں فرق اتنا ہے کہ صاد کے ساتھ ہو وصل تو اس کے معنی مطلق ملانے کے ہیں، دو چیزوں کے ملانے میں، لیکن سین کے ساتھ ہو تو ملانے کے ساتھ ساتھ محبت اور عظمت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، محبت اور عظمت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے سین کے ساتھ ہو وسیلہ۔ لہذا ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو بندے اور اللہ کے درمیان جوڑنے کا ذریعہ بنے محبت اور عظمت کے ساتھ، وہ وسیلہ ہو۔ چنانچہ ایمان، اعمال صالحہ یہ وسیلہ ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے، اعمال صالحہ ایسی چیز ہیں کہ جو بندے اور اللہ کو کیا کرتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، یعنی بندے کو اللہ کا قرب دلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ یہ بھی کیا ہے، وسیلہ ہے۔ یہ بھی ہم نے نماز پڑھی، نماز کے ذریعے سے اللہ سے دور ہوئے یا اللہ سے قریب ہوئے؟ قریب ہوئے۔ تو نماز نے بندے کو اللہ سے کیا کیا، جوڑا، عظمت اور محبت کے ساتھ یہ جوڑ پیدا کیا، تو یہ نماز کیا ہوئی، وسیلہ ہوئی۔ تمام اعمال صالحہ یہ سب وسیلہ ہیں، اور اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی اور اللہ کی بارگاہ میں قرب اور تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ اختیار کرو۔ ایک عورت جو گنہگار تھی، ایسی ویسی تھی، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو، تو اللہ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھو یہ عمل اس کو اللہ سے کتنا جوڑ گیا کہ اللہ کی رحمتوں کا مورد بنا گیا۔ تو وسیلے کا معنی اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب کیا کرنا، حاصل کرنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے دعا کروانا کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی دعا زیادہ قبول فرمائیں گے، اس لیے اس سے کیا کرنا، دعا کروانا، اس سے طلب دعا، طلب شفاعت، یہ بھی وسیلہ اور تقرب کی ایک صورت ہے، جیسا کہ اس آیت میں کہ بیٹوں نے ابا سے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بارش کی ضرورت تھی، بارش طلب کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ اللہم انا نتوسل الیک بنبیک فتسقینا، اے اللہ ہم آپ کے نبی کو بطور وسیلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور ان سے تو آپ ہمیں سیراب فرما دیتے تھے، بارش برسا دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول دعا فرمائیں اللہ بارش دے دے، قحط سالی ہے اور سبزہ ختم ہو چکا ہے اور جانور بھوکے اور لاغر ہو گئے کہ ان کے کھانے کے لیے کوئی چارہ نہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ بارش برسائے۔ خود بھی تو دعا مانگ سکتے ہیں، تو یہ وسیلہ کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں دعا فرمائی اللہم اسقنا، تو اللہم انزل علینا الغیث۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کے لیے تو دھوپ میں آئے تھے، اور جمعہ پڑھ کے جب واپس گئے تو یہ گھٹنوں تک پانی میں جا رہے تھے، کیچڑ میں اور پانی۔ اتنی بارش ہوئی
کہ وہ جمعہ کا دن ختم ہوا، ہفتہ ہوا، اتوار ہوا، بارش ہی بارش، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اگلا جمعہ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول تہدمت البیوت، اے اللہ کے رسول گھر گرنے لگ گئے، وادیاں ابل پڑی، ہر طرف جل تھل ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیں بارش بند ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہم پر سے ہٹا کر گرد و پیش کے کھلے علاقوں میں لے جائیے، پہاڑوں پر، ندی نالوں میں، صحراؤں میں، اور درختوں اور وہ گھاس سبزہ اس کے اگنے کی جگہوں میں اس کو برسا دیجیے، ہمارے اوپر سے ہٹا دیجیے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ کی دعا کے بعد کہ پورا مدینہ طیبہ کا مطلع صاف ستھرا تھا، جبکہ چاروں طرف بارش برس رہی تھی۔ جیسے یہ سر پہ وہ ہوتا ہے تاج، تو اس طرح پورے مدینے کا مطلع صاف تھا اور چاروں طرف کیا ہو رہی تھی؟ بارش ہو رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا کہ اللہ آپ کے نبی کے ذریعے سے ہم بارش مانگتے تھے، آپ بارش برسا دیتے تھے، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے ذریعے سے توسل کرتے ہیں، آپ ہم پہ بارش برسائیے۔ تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے محبوب مائناز چچا تھے، ان کے ذریعے سے توسل کیا تو اللہ جل شانہ نے بارش برسائی۔ تو یہ توسل کی ایک کیا ہے؟ شکل ہے۔ جناب ابو طالب نے کچھ اشعار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ذات پاک کے بارے میں، اس میں ایک شعر یہ بھی تھا، وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجِيهِ شمال الیتامى عصمۃ للارامل، وہ روئے منور، وہ روشن چہرے والے جن کے چہرے کے طفیل بارش مانگی جاتی ہے، جو بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں اور یتیموں کی حفاظت گاہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شعر پڑھے گئے، آپ نے نکیر نہیں فرمائی، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شعر صحیح مضمون پر مشتمل ہے۔ تو یہ بھی وسیلے کی ایک کیا ہے؟ شکل ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت زندوں کے ساتھ خاص ہے۔ آپ مرحومین سے جا کر نہیں کہہ سکتے کسی قبر والے سے کہ آپ میرے لیے کیا کریں؟ دعا مانگیں، یہ نہیں۔ زندے سے جا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے کیا کریں؟ دعا مانگیں۔ یہ وسیلے کی شکل زندوں کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کی صحبت میں حاضری دینا، اللہ والوں کے قریب ہونا اور اللہ والوں کی صحبت میں اس نیت اور اس جذبے سے بیٹھنا کہ یہ اللہ کی رحمتوں کا خاص مورد ہیں۔ جیسے ظاہر کے اعتبار سے ہم تھوڑا سا سمجھیں، یہ جو VIP پروٹوکول والے ہوتے ہیں، ایک عام آدمی ہے وہ اکیلا جا رہا ہے اور کوئی وزیر صاحب ہیں تو ان کے آگے پیچھے پورا لاؤ لشکر ہے، تو یہ تو دنیاوی اور مادی اعتبار سے ہے، لیکن ایمانی اعتبار سے ایک متقی انسان، صاحب ایمان بندہ اور بندی، اس کے جو ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسا VIP پروٹوکول والا ہوتا ہے، جدھر جاتا ہے اللہ کی رحمت ساتھ لے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں حاضر ہونا، یہ محبت اور عظمت کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی یہ چیز ہے، یہ بھی وسیلے کی ایک کیا ہے؟ صورت۔ ایک اور صورت ہے وسیلے کی، وہ یہ کہ کسی نیک آدمی کا وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنا۔
جیسے عام طور پر بسا اوقات دعاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ وسیلے کی ہے کہ یہ بھی صورت ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اے اللہ مجھے آپ کے نبی سے محبت ہے، اور اگر کسی غیر نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کے اس نیک مقبول متقی بندے سے مجھے محبت ہے، تو اس محبت کے صدقے، اس تعلق کے صدقے میری اس دعا کو آپ قبول فرما لیں۔ تو یہ وسیلے کی صورت بھی جائز ہے، اور یہ صورت زندوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مرحومین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کہ جو اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ہمیں ان سے للہ فی اللہ محبت اور تعلق ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر اولیاء اہل اللہ علماء صلحاء اللہ کے نیک مقرب بندے ہوں، تو ان کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان سے صرف اللہ کی نسبت سے کیا ہے؟ محبت ہے، اور یہ قلبی لگاؤ اور قلبی محبت یہ عمل صالح ہے، یہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے، باطنی اعمال میں سے ہے، تو اس عمل صالح کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ وسیلے کے صورت میں یہ بھی کیا ہے؟ جائز۔ تو یہ وسیلے کی جائز صورتیں ہیں۔ ایک صورت وسیلے کی حرام، شرک اور ناجائز ہے۔ وسیلے کی ایک صورت کیا ہے؟ ناجائز، حرام اور شرک ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ کسی نیک بندے کے بارے میں چاہے زندہ ہو یا مرحوم ہو، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے نفع نقصان کا اختیار اس کو دے دیا ہے۔ اب اللہ کا نام تو بطور تبرک اور برکت کے لیتے ہیں، ورنہ نفع نقصان کا اختیار تو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس لیے اس سے کیا کرتا ہے؟ وہ دعا مانگتا ہے وسیلے کے طور پر۔ تو یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ لیکن عام طور پر ظاہر ہے کہ کوئی جاہل مسلمان ایسا ہوگا جو کرے گا، ورنہ عام طور پر کوئی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ اللہ نے نفع نقصان کا اختیار کسی کو دے دیا ہے، یا اللہ نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور وہ بھی نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو یہ شرک ہوگا وسیلہ، اور ایسا وسیلہ حرام ہوگا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ تھی وسیلے کی حقیقت اور وسیلے کی جائز شکلوں کے ساتھ ساتھ ایک وسیلے کی ناجائز شکل۔ لب لباب اور خلاصہ یہ کہ وسیلے کے معنی بندے کو محبت اور عظمت کے ساتھ اللہ کا قرب دلانے والی ہر صورت وہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، تو اس کی جائز صورتیں اختیار کرنا بلا شبہ وہ جائز ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح علم اور صحیح فہم نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے کریم اللہ، ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ نصیب فرما۔ اے اللہ، صحیح علم اور صحیح فہم دین کا نصیب فرما۔ یا رحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہر موقع کے غلط سے ہماری حفاظت فرما۔ بالخصوص اس وقت محرم کے اندر اے اللہ جو مسنون عمل ہے 10 محرم کے روزے کا، اللہ اس کا ہمیں اہتمام نصیب فرما۔ پوری بستی اور علاقے کو 10 محرم کے دن روزہ دار رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ بچے بچے کو، جوانوں، بوڑھوں، مردوں اور خواتین سبھی کو 10 محرم ہفتے والے دن روزے کا اہتمام نصیب فرما۔
اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ 9 محرم یعنی جمعے کے دن اس کے روزے کے ملانے کی بھی توفیق نصیب فرما، اور اس مسنون عمل کے ذریعے سے اس محرم حرمت والے مہینے کی برکتیں، عافیتیں اور سلامتیاں نصیب فرما، اور جو بدعتیں اور خرافات اس مہینے میں ایجاد کی جا رہی ہیں کہ اللہ اس سے سبھی مسلمانوں کی حفاظت فرما، باطل کے ہر راستے سے اور باطل جتنی شکلیں ہیں سب سے تمام مسلمانوں کی حفاظت نصیب فرما، سب کو دین کا صحیح علم اور صحیح فہم نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا